دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ عبدیہ پہلا باب۔ ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایلچی یہ پیغام لے گیا کہ چلو اس پر حملہ کریں۔ خداوند خدا ادوم کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر کر دیا ہے، تو نہایت ذلیل ہے۔ اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تیرا مکان بلند ہے اور تو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا۔ خداوند فرماتا ہے اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے، تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ اگر تیرے گھر میں چور آئیں یا رات کو ڈاکو آ گھسیں، تیری کیسی بربادی ہے۔ تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ لیں گے؟ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ عیساؤ کا مال کیسا ڈھونڈ نکالا گیا اور اس کے پوشیدہ خزانوں کی کیسی تلاشی ہوئی۔ تیرے سب حمایتیوں نے تجھے سرحد تک ہانک دیا ہے، اور ان لوگوں نے جو تجھ سے میل رکھتے تھے تجھے فریب دیا اور مغلوب کیا۔ انہوں نے جو تیری روٹی کھاتے تھے تیرے نیچے جال بچھایا، اس میں ذرا توانائی نہیں۔ خداوند فرماتا ہے کیا میں اس روز ادوم سے داناؤں کو اور عقل مندی کو کوہستان عیساؤ سے نابود نہ کروں گا؟ اے تیمان، تیرے بہادر گھبرا جائیں گے، یہاں تک کہ کوہستان عیساؤ کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا، اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا ہے۔ تو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ جس روز تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یروشلم پر کرا ڈالا، تو بھی ان کے ساتھ تھا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ تو اس روز اپنے بھائی کی جلاوطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بنی یہودا کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لافزنی کرتا۔ تجھے مناسب نہ تھا کہ تو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بڑھاتا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی پر کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالہ کرتا، کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے۔ جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا، کیونکہ جس طرح تم نے میرے کوہ مقدس پر پیا، اسی طرح سب قومیں پیا کریں گی۔ ہاں، پیتی اور نگلتی رہیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن جو بچ نکلیں گے وہ کوہ سیون پر رہیں گے، اور وہ مقدس ہوگا، اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شعلہ، اور عیساؤ کا گھرانہ پھوس، اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے، اور عیساؤ کے گھرانے میں سے کوئی نہ بچے گا، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ اور جنوب کے رہنے والے کوہستان عیساؤ اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے، اور وہ افرائیم اور سامریہ کے کھیتوں پر قابض ہوں گے، اور بنیامین جلعاد کا وارث ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر کنانیوں میں سارپت تک ہیں، اور یروشلم کے اسیر جو سفاراد میں ہیں جنوب کے شہروں پر قابض ہو جائیں گے، اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے، تاکہ کوہستان عیساؤ کی عدالت کریں، اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ آمین۔